السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ آج کی اہم بات، اپنے بیٹوں کی پرورش میں یہ چند غلطیاں کبھی مت کیجیے۔ اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، اللہ کی رحمت و نعمت ہوتی ہے، اور دونوں ہی کی تربیت میں کسی بھی قسم کی کوتاہی ایک خاندان کی نہیں بلکہ معاشرے کے نقصان کا سبب بنتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں تربیت کا حقدار صرف بیٹیوں کو ہی مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی تو گھر سنبھالنا ہے، انہوں ہی نے اگلے گھر جانا ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس برہم اور اس کوشش میں ہم اپنے بیٹوں کی تربیت میں کچھ ایسی بنیادی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جس کا خمیازہ آنے والی کئی نسلیں بھی پورا نہیں کر پاتی۔ بیٹوں کے جذبات پر پابندی نہ لگائیں۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں رونے والی آنکھیں صرف بیٹیوں کی بنا دی گئی ہیں، غم اور دکھ یا تکلیف کے اظہار کا حق صرف بیٹیوں کو دے دیا گیا ہے۔ لیکن آپ کا بچہ چاہے کسی بھی عمر کا ہے، اسے ہر جذبے کے اظہار کا بھرپور حق دیں۔ اکثر مائیں یا گھر کے بڑے بوڑھے بیٹوں کو چوٹ لگنے پر یہ کہتے ہیں، مرد بن مرد، لڑکیوں کی طرح کیوں رو رہے ہو، اتنی سی تکلیف پر رو رہے ہو، رونا مت، کیونکہ مرد روتے نہیں۔ یاد رکھیے، بیٹوں کو اگر اپنے ہی درد کی شدت محسوس نہیں ہوگی تو وہ کسی اور کی تکلیف کا اندازہ کیسے لگا پائیں گے۔ ان کے دل کو سخت مت کیجیے، کیونکہ کل کو وہ اپنی بہن، بیوی اور بیٹی کے آنسوں کی طرف سے بھی ناواقف ہی رہیں گے۔ گھر کے کاموں میں ان کی مدد لیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بیٹیاں چھوٹی بھی ہوتی ہیں تو ان سے دسترخوان اٹھوانا، پانی پلوانا، برتن لگوانا جیسے کام کروائے جاتے ہیں تاکہ کل کو انہیں سارے کام کرنے کی عادت ہو۔ لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ لڑکوں سے یہ کام نہیں کروانے چاہیے؟ اپنے بیٹوں کو چھوٹی عمر سے عادت ڈالیں کہ وہ اپنی چیز واپس جگہ پر رکھیں۔ کمرے کو اگر پھیلائیں تو واپس سمیٹیں بھی۔ برتن کھانے کے بعد کم از کم کچن یا سنک تک پہنچائیں۔ ڈسٹنگ، جھاڑو جیسے کام کروائیں، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اور جب ٹین ایج میں پہنچے تو کپڑے خود استری کروائیں اور ان سے کچن کے کام بھی کروائیں۔ انہیں بچپن سے ہی یہ احساس دلائیں کہ گھر کی ذمہ داری لڑکے اور لڑکی کی تفریق سے بے نیاز ہے۔ ساتھ ہی ان میں یہ احساس بھی پیدا ہوگا کہ کوئی کام کرنے میں شرم محسوس نہ کریں۔ دوسروں کے لیے مدد کا جذبہ پیدا کریں۔ اپنے بیٹوں کو بار بار یہ احساس دلائیں کہ انہوں نے کبھی بھی کسی کی مدد کرنے میں پیچھے نہیں ہٹنا، اور یہ کرنے کے لیے آپ کو عملی مثال بننا پڑے گا۔ ماں اور باپ دونوں کو ہمیشہ لوگوں کی مدد کے لیے خود تیار رہنا ہوگا، اور یہ جذبہ انہیں دیکھ کر بے اختیار بچوں میں منتقل ہوگا۔ اس کی بنیاد میں سب سے پہلے یہ احساس ڈالیں کہ جب کوئی بڑا کھڑا ہو تو اس کے سامنے بیٹھنا نہیں ہے بلکہ اسے جگہ دینی ہے۔ کسی کے ہاتھ میں سامان دیکھے تو انہیں پوچھے کہ کیا میں آپ کا ہاتھ بٹا سکتا ہوں؟ اس سے پودے لگوائیں، نہ صرف اپنے گھر کے باہر کا کچرا بلکہ کچھ پڑوسیوں کے گھر کے باہر کا کچرا بھی صاف کروائیں۔ جب ٹین ایج میں آئیں تو ان سے خون بھی دلوائیں اور انہیں مختلف فلاحی اداروں میں لے جا کر ان کے ہاتھ سے دوسروں کی مدد کروائیں۔ رشتوں کا احترام بظاہر بہت معمولی لگے گا، لیکن حقیقت میں یہ سب سے اہم نکتہ ہے۔ بیٹوں کی تربیت کا گھر اور باہر کے ہر چھوٹے بڑے رشتے کا احترام سکھائیں۔ خاص طور پر لڑکیوں کی عزت کرنے کا درس دیں اور انہیں دینی مثالیں دیں تاکہ ان میں نہ صرف اپنے گھر کی بلکہ دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں کی حفاظت اور عزت کا احساس زندہ رہے۔ باپ کو چاہیے کہ بیٹے کے سامنے ہمیشہ اپنی بیوی یعنی اس کی ماں کو احترام اور عزت سے پکاریں تاکہ اسے یہ پتہ چلے کہ اس کا بھی یہی رویہ ہو خواتین کے ساتھ۔ ایک بیٹے کی ماں در حقیقت کسی اور کی بیٹی کے شوہر اور آنے والی ایک نسل کے باپ کی پرورش کر رہی ہوتی ہے، ایک ایسے انسان کی تربیت کر رہی ہوتی ہے
جس سے معاشرے کی باقی لڑکیوں کو احساس تحفظ حاصل ہو۔ اس لیے یاد رکھیے کہ آپ کی ذمہ داری سب سے باری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔